جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وسیم انفو ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جہانگیر ترین کے بارے میں وہ معلومات فراہم کریں گے جو ہو سکتا ہے شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ جہانگیر ترین مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ریٹائرڈ DIG تھے، جبکہ 4 جولائی 1953 کو پیدا ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے ابتدائی تعلیم ایسٹ پاکستان میں حاصل کی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جہانگیر ترین اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ یونیورسٹی آف کیرولینا سے MA بھی کیا اور پھر لاہور آ کر پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہو گئے تھے۔ اس وقت 705 روپے تنخواہ لینے والے جہانگیر ترین کو نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا شوق تھا۔ 1 سال بینک میں بھی نوکری کی۔ ویسے تو جہانگیر ترین اپنے خود کے کاروبار کو فوقیت دیتے ہیں، مگر والد کی خواہش پر نوکری بھی کی۔ والد کہتے تھے کہ زندگی میں نوکری بھی کرنی چاہیے جو کہ آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ روزمرہ کے دن تھے کہ جب جہانگیر ترین کو خیال آیا کہ میں ایسے ہی دن گزاروں، کیا یوں ہی میرے دن اور راتیں گزریں گی۔ اپنے دوست سے صلاح و مشورے کے بعد اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ جہانگیر ترین کی آبائی زمینیں ویسے تو تربیلا کے مقام پر تھیں، مگر چونکہ تربیلا کے مقام پر ڈیم بننا تھا، جس کی وجہ سے حکومت سے جہانگیر ترین کو ان کی زمینیں بدلے لودھرا کی زمینیں الاٹ ہوئی تھی۔ جہانگیر ترین نے والد کو جب کاشتکاری کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تو والد بہت سختے میں آ گئے، کیونکہ والد کو اندازہ نہیں تھا کہ بیٹا اس طرف بھی آ سکتا ہے۔ لیکن پھر والد نے بیٹے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ جہانگیر ترین کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے فوجیوں سے وہ بنجر زمینیں اونے پونے دام خریدنا شروع کی جہاں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی ہریالی تھی۔ پھر 20 سال تک جہانگیر ترین نے ان زمینوں پر محنت کی۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین نے مقامی کسانوں سے بھی ان کی زمینیں ٹھیکے پر لینا شروع کی، جبکہ مشہور ترین مقامی کاشتکاروں اور رشتہ داروں نے دھوکے سے زمینیں خریدنے اور قبضہ کرنے والے الزامات بھی لگائے تھے، مگر یہ بے سود الزامات تھے۔ زمینوں سے ملنے والے پیسے سے جہانگیر ترین نے حصص خریدے، بینکوں میں حصہ ڈالا، صنعتیں خریدی اور اپنی ملیں بنائی۔ غرض اپنے پیسے سے ہر وہ کام کیا جس سے منافع مل رہا تھا۔ جہانگیر ترین کی قسمت اس وقت کھل گئی جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ منتخب کیا۔ اس دوران میں بین الاقوامی مدد سے زمینوں پر جو تجربات ہوئے ان میں سے اکثر زمینیں جہانگیر ترین کی تھیں۔ سیاست میں اثر رسوخ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ترین خاندان کا سندھ اور پنجاب کے بڑے سیاسی گھرانوں میں رشتہ داریاں ہیں۔ جہانگیر ترین رحیم یار خان کے مخدوم خاندان کے داماد ہیں، جبکہ گیلانی خاندان سے بھی رشتہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وہ سندھ کے پگاڑا خاندان کے سسرالی ہے۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ سیاست اور دیگر شعبے اپنی جگہ، مگر میرا پیشہ کاشتکاری ہے جس سے مجھے بے حد لگاؤ ہے۔ میرے بچے لاہور میں رہتے ہیں، لودھرا میں میرا فارم ہے، رحیم یار خان میں میرا کاروبار ہے، کراچی اور اسلام آباد بھی جانا پڑتا ہے۔ ان تمام جگہوں پر پہنچنے کے لیے مجھے جہاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میری 40 سال کی محنت تھی جو آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں تھا، نہ ہی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہلیہ سے متعلق جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ اگر میری اہلیہ میری زندگی میں نہیں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا، وہ میری سپورٹ میں ہے۔ جہانگیر ترین مخدوم حسین محمود کی اکلوتی بیٹی آمنہ کو ٹیوشن پڑھایا جایا کرتے تھے۔ آمنہ جہانگیر ترین سے ریاضی اور فزکس کی کلاسیں لیا کرتی تھی۔ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگے۔ اس طرح دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، مگر مخدوم حسن محمود کے سسر ہیں جہانگیر ترین کے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ مخدوم حسن محمود کی وفات بھی اسی صدمے سے ہوئی ہے، کیونکہ آمنہ اور جہانگیر ترین کی شادی کے فیصلے نے مخدوم حسن محمود کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ تاہم بعد ازاں جہانگیر ترین کی اہلیہ اور ان کے مخدوم احمد محمود کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس وقت جہانگیر ترین اپنی خود کی شوگر ملز، کاشتکاری کے کاروبار سمیت کئی فلاحی اداروں کے سربراہ ہیں، جبکہ ان کا بیٹا علی ترین اور 3 بیٹیاں ہیں، سحر ترین، مریم ترین اور ماہر ترین۔